السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 22 جنوری 2022 اور سیچرڈے کا دن آپ دیکھ رہے ہیں۔ جرمنی فرینکفرٹ کے اوپر بادل چھائے ہوئے اور اس کی بیک پہ تھوڑا تھوڑا آسمان نیلا نظر آتا ہوا، سامنے موٹر وے کے اوپر گاڑیاں چل رہی ہیں۔ زندگی کی یہ ریل پیل یا چہل پہل یوں ہی جاری رہتی ہے، لیکن اس دنیا میں بہت سارے ایسے انسان ہیں جنہوں نے اب پچھلے چند دنوں میں اپنے پیارے وجودوں کو کھو دیا۔ آج صبح کی سیر میں میں اپنے چند عزیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے جو بچے ہیں یا ان کے عزیز و اقارب ہیں ان سے اپنے افسوس یا ہمدردی کا اظہار کروں گا، کیونکہ کرونا کے حالات میں اور پردیس میں رہنے والوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی جدائی پہ وہاں غم ہلکا کرنے کے لیے پہنچ سکیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی پیارا وجود اس دنیا سے روانہ ہو تو جو بھی ان کے چاہنے والے، ان کے عزیز و اقارب، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس غم کے موقع پہ ان کا غم ہلکا کرنے کے لیے وہاں پہنچیں۔ لیکن ان حالات میں کیونکہ پہنچنا مشکل ہے تو پھر یہ ایک ذریعہ ہمارے پاس موجود ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ان عزیزوں کے ساتھ جو مخاطب ہو سکتے ہیں ان سے رابطہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ان کا غم، اللہ تعالیٰ ویسے تو صبر دینے والا ہے، اس کی ذات ہے جو کسی کو صبر دے سکتی ہے، لیکن جو لوگ ملنے والے عزیز و اقارب میں وہ ڈھارس بندھا سکتے ہیں، باتوں سے ان کی توجہ دوسری طرف لا سکتے ہیں تاکہ ان کا غم جو ہے وہ ہلکا ہو۔ چند روز قبل ہماری فیملی میں ایک عزیز پاکستان میں، جن کو ہم خالہ نساء کہا کرتے تھے، ہماری ممانی کی وہ بہن، گاؤں سرگودا کے قریب 37 جنوبی، وہاں 40 جو گاؤں وہاں ان کا تعلق تھا۔ ہم بچپن میں جایا کرتے تھے وہاں کیونکہ ہماری والدہ کا بھی بڑا تعلق تھا ان سے، 37 جنوبی سے ننہال ہمارے، تو ان کی وفات ہو گئی چند دن قبل۔ جو سب سے زیادہ اس میں تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ان کے 2 بیٹے جو 10 سال پہلے یا کچھ اس عرصے میں یہاں جرمنی مقیم ہوئے، ابھی ان کے پیپرز اس نوعیت کے نہیں تھے کہ وہ اپنی والدہ کی جدائی پہ، والدہ کے اس دنیا سے رخصتی پہ اپنا جو آخری مراحل، جو انسان تدفین کا مرحلہ ہوتا ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے سپرد زمین کرنا کہتے ہیں، اس میں شامل ہو سکیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں جس نے ان کو جنم دیا اور ساری عمر پیار کے ساتھ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر بڑا کیا، ان کی جدائی پہ آخری لمحات میں وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتار سکیں۔ لیکن پردیس کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور یہاں کے قانون ہوتے ہیں، اور ان قانونوں کو اگر توڑا جائے تو اس کا نقصان صرف ان کو خود نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بہرحال اس مجبوری پہ جو سر خم تسلیم کیا اور یہیں سے رہ کے وہ اپنے آخری مراحل، جو آخری اس کی تدفین کے، انہوں نے یہاں سے اس سہولت کے ذریعے بہرحال وہ شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان دونوں بھائیوں کو اور ان کی پاکستان میں بھائی جو ہیں وہ اور ان کی بہنوں کو اور ان کی فیملی کو، جتنے لوائقین ہیں، ان سب کو صبر جمیل عطا کرے اور والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں بلند مقام دے۔ یہ آج میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ اب ہو نہیں سکتا کہ ہم جو ہے اپنے عزیزوں کے ساتھ اس طرح غم میں شامل ہو سکیں۔ اس کے بعد آج ہی ہمیں ایک خبر ملی جو میرے سسرال کی طرف سے رشتہ داری، ہماری جو اہلیہ ان کی چچی، ان کی تائی،
وہ ادھر 88 گاؤں ہے فیصل آباد کے ساتھ، وہاں میں خود بھی مجھے جانے کا 1-2 دفعہ اتفاق ہوا، اور بڑی نفیس اور بڑی اعلیٰ اخلاق کی خاتون تھیں جو ان کی تائی تھیں، وہ آسٹریلیا میں مقیم ہو چکی تھیں، اور ابھی بائی چانس کل ہی بات ہو رہی تھی اہلیہ سے کہ وہ آپ کی تائی اماں جو ہے جب ہم وہاں گئے تھے تو انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی فیصل آباد میں جو 88 گاؤں ہیں۔ تو وہ لیکن یہ ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، حالانکہ کوئی میری ڈائریکٹ رشتہ داری نہیں تھی، لیکن اہلیہ کی طرف سے رشتہ داری ہونے کے بعد کئی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ، پھر ان کے بچوں کے ساتھ کئی دفعہ ملاقات، ان کی زیادہ بیٹیاں آسٹریلیا میں، لنڈن میں، جرمنی میں، تو ان کے گھروں میں بھی جانے کا موقع ملا۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو کیا کہتے ہیں اسلامی تعلیم ہے، اور پھر یہ جو اخلاقی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی اچھے طریقے سے خدمت کی، اور ان کے ایک بیٹے رضوان جو کہ وہ بھی آسٹریلیا مقیم ہیں، ان کے ساتھ بھی سلام دعا اور تعلق رہا، رشتہ داری، تو بڑا اچھا وقت تھا۔ لیکن جو ماں کا رشتہ بچوں کے لیے ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی مشہور ہو، ساری دنیا جانتی ہو، ان کا کوئی بہت بڑا کردار ہو، پھر ہی ان کے لیے بنتے ہیں کہ اچھے کوئی الفاظ بیان کیے جائیں گے۔ ماں ہوتی ہے، اور ماں کہتے ہیں ماواں سب دیاں سانجیاں، یعنی کہ ماواں جنت دیاں ہواواں۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ان کی جو ان کی تربیت تھی بچیوں کے معاملے میں، یا باقی جو ان کا ایک کردار تھا باقی فیملی کے سامنے، کمال کا تھا۔ تو ان کی وفات کی خبر آج ملی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے تمام بچوں کو جو آسٹریلیا میں، اور اس میں زیادہ ایک چیز جو تھوڑی دل کو زیادہ چھو جانے والی، وہ یہ کہ ان کی نواسی کی شادی کے سلسلے میں تمام رشتہ دار ورلڈ وائڈ، ماشاءاللہ بڑا خاندان ہے، وہ اکٹھے ہو رہے تھے پاکستان میں، اور ابھی ان کی چند دنوں میں میرے خیال شادی تھی آگے، ان کی جو بیٹی ہے غالباً آسٹریلیا میں، ان کا جو ان کی آگے بیٹی، تو اب وہ تمام رشتہ دار وہاں، اور وہ پاکستان میں ربوہ میں، پاکستان میں غالباً فیصل آباد میں، یہ جہاں وہ ان کی وفات کی خبر ملی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن مجید میں آتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو بھی زندہ اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، خوشی غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دنیا نہیں روک سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ان کا پلان ہے فیملی کا، اس پروگرام کو اچھے طریقے سے آگے چلائے، لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور پیچھے جو رہ جانے والے بچے ہیں جو ورلڈ وائڈ بائی چانس اکٹھے ہو رہے تھے پہلے ہی پاکستان، ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور تایا ابو جو کافی عمر کے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے، ہمت اور طاقت دے۔ اس کے بعد ہمارے ایک عزیز، ہمارے ایک بہت ہی قریب تعلق والے ربوہ دارالفضل سے، جن کا تعلق، ان کے ساتھ ہمارا تعلق بچپن سے اس طرح بنا کہ ہمارے جو والد صاحب تھے ان کو ربوہ کالج ٹی آئی میں داخل ایز اے پروفیسر داخل کروانے میں ان کے جو تعلق تھا وہ اس فیملی کے ذریعے بنا۔ ان کو ہم کہا کرتے تھے خالہ فیاض۔ یہ سابق معلم منیر احمد صاحب، جن کا تعلق بھی 37 سے تھا، 37 جنوبی سے، ان کی اہلیہ تھی۔ ہمارے ادھر جرمنی میں عمر جمیل صاحب ہوتے ہیں، ان کی پھپھو، اور ان کے جو بچے فرید احمد میرے ساتھ ہمارے محلہ دار تھے ربوہ میں، بچپن سے ہمارا ان کے گھر آنا جانا اکثر، اور پھر کٹھے شکار پہ نکلنا، اور ان کے پکی ہوئی، ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیزیں ہم نے کئی دفعہ کھائی ہیں، پراٹھے کھانے اور باقی سب۔ بہت ہی ان کی طبیعت اتنی ملنسار طبیعت تھی، اتنی کیا کہتے ہیں سادہ
طبیعت کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو ملا ہوں، لیکن ایسی سادہ طبیعت اور ہمیشہ مسکرا کے بات کرنی، ہمیشہ کبھی چہرے پہ میں نے ان کے وہ ایک ہوتا ہے نا کوئی الجھن یا کوئی تھوڑا بہت بھی ناراضگی کا اظہار، کیونکہ ہم بچے تھے اس وقت تو اکثر پہنچ جاتے تھے ادھر گھر میں یہ ایک والا کام ہم نے کرنا ہے، وہ فرید، پھر ظہیر، پھر فضل ادھر جرمنی میں آ چکا ہے، پھر ایک پاشا ادھر، پھر ان کی بیٹیاں ہیں جو ایک کراچی میں ہیں بڑی، ان کو بھی ہم بڑی اچھی طرح، پھر باقی بیٹیاں ایک ادھر جرمنی میں ہیں، باقی کچھ پاکستان میں ان کی شادی۔ کمال یہ ہے کہ ان کے بچوں کی شادیاں مکمل کر کے وہ اس دنیا سے، ابھی کل کی بات ہے کہ ان کی وفات کی خبر ملی، ربوہ میں ہاسپٹل میں تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے، بلند مقام دے۔ جو ماں کا جو رتبہ ہے اولاد کی نظر میں، وہ اولاد جن کی ماں اس دنیا سے جاتی ہے وہی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جب ہماری والدہ زندہ ہوتی تھی اور ہم ایک فون آتا تھا والدہ نے اظہار کرنا، کبھی آئے نہیں ملنے کے لیے، تو ہمیں یاد ہے کہ ہم کینیڈا یہاں سے پہنچ، ہم سال میں 2 چکر بھی لگتے رہے ہیں، جتنی دیر وہ بیمار علیل رہی سال میں 2 چکر جہاں ان کے پاس رہنا، اور وہ حیران ہوتے تھے ہمارے باقی کے بہن بھائی کہ بھی آپ کو ایک دفعہ دیکھتی ہیں تو ان کی طبیعت ہے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مطلب مجھے بڑی دفعہ، بہت دفعہ یاد ہے، ایک دفعہ پاکستان سے کینیڈا جاتے ہوئے کی طبیعت بڑی خراب تھی، پلان یہ تھا کہ جرمنی تک کوئی دوست محلہ کے ساتھ آ رہے ہیں، آگے سے پھر میں ان کے ساتھ، کیونکہ ان کی طبیعت اس طرح، تو جب وہاں گئے تو وہ بہتر ٹھیک ہو گئی۔ بہرحال یہ میں ماں کے حوالے سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو تینوں وفاتیں ہیں یہ ساری ماؤں کی وفاتیں ہیں، جو ان کی اولاد ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا غم ہے، دکھ ہے، اور باقی جو عزیز دور کے ہیں ان کے لیے تو وہ ہے ہی ہے کہ ایک ایسا وجود جس نے اپنے اخلاق اور ملنساری سے تمام لوگوں کے دل جیتے ہوئے ہوں، وہ ان کو اچھے الفاظ میں ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ کوئی بھی وجود جو اس دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے ہمیشہ مثبت بات کرنی چاہیے اور ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ بیان کرنی چاہیے۔ یہ ہماری جو خالہ فیاض تھی، مجھے یاد ہے کہ جب دارالفضل میں ان کا گھر تھا گلی میں بالکل اینڈ پہ، تو ہمارے وہ جو معلم منیر احمد صاحب جو فرید صاحب کے والد، ان کی وفات کو کافی عرصہ ہو چکا ہے، یہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھیں، لیکن ان کو جب بھی ہم جاتے تھے ہمیشہ چاق و چوبند صحت مند پایا اور خوش اخلاق پایا۔ لاسٹ ٹائم جب ہم گئے ہیں تو وہ انہوں نے کہا جی نہیں آپ چائے پی کے جائیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تینوں جن کا ذکر ابھی ہوا ہے ان کے بچے اور ان کے باقی سب عزیز و اقارب جو ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان تینوں ماؤں کو جنت الفردوس میں بلند مقام سے نوازے۔ آج کی جو صبح کی سیر تھی اس کے اندر میں نے اس ٹاپک کو اس لیے رکھا کہ دنیا میں آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ یہ پہنچ نہیں سکتا انسان کسی جگہ، وفاتیں بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں، تو پھر کم از کم اس طریقے سے ہم اپنے جو چاہنے والے، اپنے عزیز دوست واقف کار، ان تک ایک پیغام جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں جن جن کی مائیں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، کوئی بہنیں بھائی ماموں چچا کوئی بھی، ان کو صحت مکمل صحت یابی دے، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا انہونی کوئی وفات ہو جاتی ہے تو ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور ان کے جو گزر جانے والے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین انشاءاللہ تعالی۔ باقی پھر